اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، گلگت بلتستان جو کہ امامت و ولایت کی سرزمین ہے، وہاں پہ آج کل انتخابات کا موسم چل رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے، بالخصوص پنجاب سے مختلف پارٹیوں کے سربراہان وہاں پہ جا کے کیمپین چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پارٹی کا سربراہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پارٹی گلگت بلتستان کے باشعور لوگوں کے لیے مناسب پارٹی ہے۔ جو بھی اس پارٹی کو ووٹ دے گا وہ پارٹی بعد میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی محافظ بنے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو پنجاب سے، سندھ سے، مختلف علاقوں سے پارٹی کے سربراہان آتے ہیں، الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، ان کا آنا صرف الیکشن کے موقع پہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر گلگت بلتستان سے کوئی فرد ان کے در پہ بھی جائے، وہ مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ ان کے ساتھ ملاقات تک نہیں کرتے۔ آئیے آج ہم یہ طے کرتے ہیں، بے شک ووٹ دینا جمہوری حق ہے، جو بندہ جس کو چاہے ووٹ دے دے، چاہے مذہبی پارٹی ہو، چاہے سیکولر پارٹی ہو، جو بھی پارٹی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں، پارٹیوں کو چھوڑے، معیارات کو دیکھے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کون سا ایسا فرد ہے جو آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو آپ کے حقوق کی حفاظت کرے، محافظ بن کے میدان عمل میں آئے۔ پنجاب سے آنے والے سے زیادہ آپ کو پتا ہے آپ کے حلقے میں کون مخلص ہے، کون دیانتدار ہے، کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کوالٹیز آف لیڈرشپ رکھتا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، دیگر صوبوں سے آنے والے کو نہیں پتا۔ اگر وہ کسی بندے کو سامنے کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے حقوق کا محافظ ہے، فلاں بندہ مناسب ہے آپ کے حلقے کے لیے، تو گویا وہ اپنی دکانداری کر رہا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے حلقے میں رہتا ہے، آپ کا بھائی ہے۔ آپ بچپن سے لے کے اب تک جانتے ہیں کہ وہ کیا خصوصیات رکھتا ہے، معاشرے میں اس کی فعالیت کیا ہے، وہ نمائندگی کس انداز میں کرے گا۔ آیا وہ ووٹ لے کے الیکشن میں آئے گا اور ون کر کے اسمبلی میں سیٹ حاصل کرے گا، اس کے بعد آپ کے حقوق کی حفاظت بھی کرے گا یا نہیں؟ اس لیے عزیزان مکرم، ووٹ بے شک ڈالے، جس کو بھی چاہے ڈالے، کوالٹیز آف لیڈرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ ڈالے، اور اس کے بعد اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے۔ الیکشن صرف 5 سالوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے رشتے پوری زندگی کے لیے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اہل علاقہ کے ساتھ الیکشن کے ان ایام میں جذبات میں آ کے کبھی بھی ایسی بات نہ کرے جو آپ کے دائمی رشتے کے لیے، آپ کے علاقے کی تہذیب کے لیے زہر ثابت ہو، وہ آپ کے رشتوں کو خراب کرے۔ میاں بیوی آپس میں اس طرح نہ الجھے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ون کروانے کے لیے کہ ان کا رشتہ خراب ہو جائے۔ والدین اور بچوں کے درمیان اس قدر تناؤ نہ ہو کہ رشتہ خراب ہو جائے۔ معاشرے کے اندر، یاروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، دیگر افراد کے درمیان اس قدر تناؤ نہ ہو، اس قدر کیمپین کے نام پہ منافرت نہ ہو کہ کل ایک دوسروں کے جنازے پہ نہ جائے۔ اگر کوئی اس حد تک آگے شدت پسندی میں جا رہا ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ رہبر معظم، وہ عظیم ہستی کہ جس نے اپنی شہادت کے ذریعے سے آج تمام عالم انسانیت کو یکجا کیا ہے، دنیا بھر کے ان افراد کو اکٹھا کیا ہے جو آزادانہ سوچ رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی فرد اسمبلی میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے، ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے وہ تفرقے کی بات کر رہا ہے، تو وہ قرآن کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، اور رہبر معظم کے اس پاک و پاکیزہ مشن کا بھی دشمن ہے، چاہے جس پارٹی کا بھی ہو۔ اگر کوئی تفرقے کی بات کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن تفرقے کو حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پارٹی تفرقے کو اپنے منشور میں شامل کرے، زبان سے دعویٰ نہ بھی کرے، لیکن عمل میں تفرقہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں مل نہیں رہے بلکہ جدا ہو رہے ہیں، معاشرے میں منافرت پھیلا رہے ہیں،
تو گویا کل خدا کے پاس انہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے گلگت بلتستان کے غیور جوانوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جذبات میں نہ آئے بلکہ شعور سے کام لیں۔ گلگت بلتستان کی سرزمین آپ کی سرزمین ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم نے وہیں پہ رہنا ہے۔ ہم نے تنہا نہیں رہنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اہل علاقے کے ساتھ رہنا ہے۔ الیکشن کی خاطر یہ رشتے، یہ گلگت بلتستان کا جو امن و آشتی کا ماحول ہے اس کو خراب نہ کرے، بلکہ پیار محبت سے اس الیکشن میں حصہ لے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ جیتتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہمارا نمائندہ بن کے سامنے آتا ہے، ہم اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ قوم ملت کے لیے، پوری گلگت بلتستان کے اس غیور عوام کے لیے وہ اپنے خدمات انجام دے گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں خداوند عالم ہم سب کو شعور اور بیداری کے ساتھ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔